محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرواتے ہیں، وہ جتنی مرتبہ بھی صبح یا شام کو جائے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ یوم عاشوراء کے موقع پر شہر کی مختلف مساجد میں وعظ و بیان کا کیا گیا اہتمام و اہل خیر حضرات کی جانب سے ثواب کی نیت سے تعاون و شربت کا کیا گیا اہتمام۔ اگست سے پہلے 3 قسطوں میں قرض معافی مکمل کریں گے۔ حیدرآباد میں واقع پرجا بھون میں ایم پیز، ایم ایل ایز و کانگریس قائدین کے ساتھ سی ایم ریونت ریڈی نے منعقدہ اجلاس سے کیا اظہار۔ آرمور شہر میں ایم ایل اے پی راکیش ریڈی نے کیا طوفانی دورہ، پی ایم جنرک میڈیکل اسٹور کا کیا آغاز۔ بی آر ایس پارلیمنٹری پارٹی قائد کے طور پر نو منتخب راجیہ سبھا ممبر کیاگا سریش ریڈی کو سابقہ وزیر و بالکنڈ ایم ایل اے ویملا پرشانت ریڈی نے دی مبارکباد۔ حیدرآباد میں اسٹیٹ ویمنس کمیشن چیئرمین کے طور پر عہدے کا جائزہ حاصل کرنے والی این شاردا کو ریاستی حکومت کے مشیر محمد علی شبیر و ظہیر آباد ایم پی سریش شیٹکر اور ٹی پی سی سی پرچار کمیٹی چیئرمین مدھو یاشکی گوڈ نے ملاقات کرتے ہوئے دی مبارکباد۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یوم عاشوراء و اہمیت فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیات 36 اور 37 میں ارشاد فرمایا کہ حرمت والے مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، رجب المرجب اور محرم الحرام ہے۔ محرم کے حقیقی معنی محترم، معظم، مقدس اور بابرکت کے ہیں، اور لغوی معنی ممنوع یا حرام یعنی کسی چیز سے پرہیز کرنا اور اپنے آپ کو بچائے رکھنے کے ہیں۔ اسی لیے اس ماہ کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، چونکہ اسی ماہ مبارک سے اسلامی ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، اور اس ماہ کی 10 تاریخ یا 10ویں دن کو یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ یوم عاشوراء کے دن ہی لوح قلم، عرش و کرسی پیدا کیے گئے ہیں، اور زمین و آسمان کی پیدائش کی تکمیل ہوئی، اور پہاڑوں و سمندروں کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر بھیجے گئے، اور اسی دن آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ عاشوراء کے دن ہی طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو بحفاظت کنارے پر پہنچا دیا گیا۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، اور اسی دن ان کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا اور فرعون دریا میں غرقاب ہو گیا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود سے نجات ملی، اس نے آپ کو دہکتی ہوئی آگ میں جھونک ڈالا تھا، لیکن حکم الہی سے یہ آگ آپ کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو کر گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل آئے، اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک ڈالا تھا، لیکن وہ بفضل تعالیٰ بحفاظت کنویں سے باہر نکل آئے۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو جان لیوا مرض سے شفا حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی گئی، اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو سبا کی ملکہ بلقیس کا تخت و تاج حاصل ہوا۔ یوم عاشوراء تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دن کئی مخصوص واقعات دنیا میں وقوع پذیر ہوئے۔ معرکہ کربلا بھی اسی دن رونما ہوا، جس میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جگر گوشہ حضرت سیدنا علی و نواسہ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کئی جانثاران اسلام کی شہادت ہوئی، اور اسلام کو تقویت اور غلبہ حاصل ہوا۔ یوم عاشوراء کے موقع پر شہر کے مختلف مساجد میں وعظ و بیان کا کیا گیا اہتمام و اہل خیر حضرات کی جانب سے ثواب کی نیت سے تعاون و شربت کا کیا گیا اہتمام۔ آج 10 محرم یوم عاشوراء کے موقع پر شہر نظام آباد کے مختلف مساجد میں جلسوں کا اہتمام کرتے ہوئے واقع کربلا و یوم عاشوراء کی اہمیت سے نوجوانوں کو واقف کروایا گیا، اور کہا کہ یوم عاشوراء وہ دن ہے جس دن تاریخ میں کئی اہم واقعے رونما ہوئے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، اسی دن ان کی توبہ بھی قبول ہوئی، اور اسی دن واقع کربلا بھی پیش آیا، جس میں یزیدیوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ان کے افراد خاندان کو شہید کر دیا، لیکن
शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम को नई जा बख्शी और इसी नीयत से आज शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में जलसों का एहतमाम अमल में लाया गया और मसाजिद व मुख्तलिफ चौराहों में बराए ईसाले सवाब शरबत की तैयारी करते हुए बिला लिहाज मज़हब मिलत अवाम में तकसीम किया गया। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों व चौराहों पर अहले खैर हज़रात की जानिब से शरबत व ताम का भी एहतमाम किया गया ताकि अवाम को इससे इस्तिफादा हासिल हो। रियासती वज़ीर-ए-आला व तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से किसानों के कर्ज माफ़ी का ऐलान। तमाम किसानों के लिए खुश आइन इक़दाम। अभी मुस्तक़बिल में रियासत के अवाम की फलाह के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जाएंगे। रियासती उर्दू अकादमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ జిల్లా రైతాంగం తరఫు నుండి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధినేత మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం, ఆయన క్యాబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయం, ముఖ్యంగా ఈరోజు లక్షలాది మంది రైతులు అనేక సంవత్సరాలుగా ఎదురుచూస్తున్నటువంటి రుణమాఫీ విషయాన్ని నిన్న ఆయన అనేక ఛానళ్ళ ద్వారా, అనేక పత్రికల ద్వారా రైతులకు తెలియజేసినటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లా రైతాంగం చాలా సంతోషంగా ఉంది। ముఖ్యమంత్రి గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। कांग्रेस जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है और तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से किसानों के कर्ज मुआफ़ी का ऐलान भी इसी की एक मिसाल है। कांग्रेस साबिक़ वक्फ बोर्ड सदर वो सीनियर कायद जावेद अकरम किसानों को जो कर्जा माफ़ी का जो ऐलान किया गया था, हमारे हर दिल अजीज़ कायद जो आज चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और कांग्रेस पार्टी के सदर रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि हुकूमत कांग्रेस की जब आएंगी तो किसानों के ऊपर जो कर्ज़ है वो किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। ये हमारे रेवंत रेड्डी साहब और सुदर्शन रेड्डी साहब और ज़िले के तमाम कायदीन की ये आवाज़ को किसानों ने आज कांग्रेस पार्टी को हुकूमत में लेकर आया। आज टीआरएस के कायदीन और बीजेपी के कायदीन कहते हैं कि केसीआर जो कांग्रेस पार्टी जो किसानों से वादा की अभी तक पूरा नहीं कर रही। मैं वो पार्टी के कायदीन से, टीआरएस और बीजेपी के कायदीन से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है, राहुल गांधी जी, मोहतरम सोनिया गांधी जी और खरगे जी ने जो वादा किया, वो ज़िले के तमाम कायदीन जो हमारे पी सुदर्शन रेड्डी साहब, एमएलए साहब और एक्स मिनिस्टर और हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब और हमारे महेश कुमार गौड़ साहब, भूपत रेड्डी साहब, ताहिर बिन हमदान साहब, ऐसे कई सीनियर कायदीन ने सीएम साहब से जाकर मिले तो सीएम साहब ने कहा कि 15 अगस्त तमाम किसानों के जो कर्ज़ है वो माफ़ किया जाएगा। कल निज़ामाबाद ज़िले में हमारे पी सुदर्शन रेड्डी साहब की सदारत में किसानों को कर्ज़ माफ़ हो रहा है। ये आज ज़िले में कल किसानों की खुशी का दिन है कि कांग्रेस पार्टी जो वादा की थी किसानों के साथ वो पूरा कर रही है। तिहाड़ जेल में महरोज कविता की तबीयत बिगड़ गई। दहली की तिहाड़ जेल में महरोज बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल कविता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किए जाने की इत्तलात थे। दहली शराब पॉलिसी से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता को गिरफ्तार किया गया था। वो करीब 4 माह से तिहाड़ जेल में महरोज से साबिक़ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की दफ्तर के खिलाफ सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अलग अलग मुकदमात दर्ज किए। वाज़ेह रहे कि कविता की जानिब से क़ब्ल अज़ीज़ सेहत की खराबी का अज़र पेश करते हुए जमानत की दरख्वास्त दाखिल की जा चुकी है, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। राशन कार्ड के बगैर आरोग्य श्री कार्ड जारी करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आरोग्य श्री स्कीम से मुताल्लिक़ अहदेदारों को अहम अहकाम जारी किए, जिसके तहत आरोग्य श्री को राशन कार्ड लाजमी करार ना दिया जाए। बगैर राशन कार्ड के आरोग्य श्री कार्ड जारी करने की गुंजाइश का जायजा लिया जाए। चीफ मिनिस्टर ने मशवरा दिया कि तेलंगाना में सभी को आरोग्य श्री कार्ड फराहम करने के इक़दाम किए जाए। हर रियासत में वो हर एक के एक डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल बनाना चाहिए। रियासत में RMP और PMP डॉक्टरों को तरबियत और सर्टिफिकेट देने का कई दिनों से मुतालबा है। इस सिलसिले में मुताला करने और नए GO को जारी करने के मामले का भी जायजा लेने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि RMP और PMP को दरपेश मसाइल के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाए। इन्होंने तजवीज़ दी कि दही इलाकों में काम करने वाले डॉक्टरों को ज्यादा मुआवजा देकर इनकी हौसला अफजाई के लिए इक़दाम किए जाए। साथ ही इन्होंने ये भी तजवीज़ दी कि सरकारी हॉस्पिटल में हर बेड का सीरियल नंबर अलॉट करने के इक़दाम किए जाए। कबायली इलाकों में मुनासिब तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कलेक्टर इक़दाम करे। वो इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हॉस्पिटल्स की देखभाल के लिए खुसूसी निज़ाम मौजूद हो। ज़िले निज़ामाबाद में दोहरे वजीफ़ा हासिल करने वाले 410 अफराद की शनाख्त 2.68 करोड़ रुपए की रकम को धोखाधड़ी करने का इल्ज़ाम।
ریاست تلنگانہ کے ضلع نظام آباد کے حدود میں ضلع انتظامیہ حکام نظام آباد کی جانب سے ایک تحقیقات کے دوران ہر ماہ دوہرے وظیفے حاصل کرنے والے 410 افراد کی شناخت کی گئی ہے، جن پر آج تک 2.68 کروڑ روپے کی رقم کو دھوکہ دہی کے ذریعے حاصل کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے، جنہیں حاصل کردہ رقومات کو متعلقہ حکام کے پاس فوراً واپس لینے کے احکامات جاری کیے گئے، نہ کرنے کی صورت میں ان کا سرکاری وظیفے کو فوری بند کر دینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جملہ 410 افراد جو ریاستی سرکاری ملازمت پر سبکدوش ہونے کے بعد ہر ماہ فی کس 35,000 وظیفہ حاصل کرتے ہوئے ریاستی حکومت کی جانب سے ہر ماہ کے دوران معذورین کے لیے متعارف کردہ اسکیم آسرا پینشن سے نقلی معذورین انسداد کے ذریعے ہر ماہ 3,016 روپے سے استفادہ کرنے لگے۔ ان تمام 410 افراد کے آسرا پینشن کو آئندہ ماہ اگست سے فوراً بند کر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی اثنا یہ پتہ چلا کہ متعلقہ حکام نے نقلی معذورین انسداد کی اجرائی میں ملوث عہدیداروں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا عزم کیا ہے۔ واضح رہے کہ ضلع بھر میں ہر ماہ آسرا پینشن حاصل کرنے والے افراد کی تعداد 2,78,749 پر مشتمل ہے، جن میں ہر ماہ 58.16 کروڑ روپے کی رقم تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے۔ آج سے ضلع نظام آباد میں DSC 24 تحریری آن لائن امتحانات کا آغاز، ضلع بھر سے جملہ 2,600 امیدواروں کی شرکت۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے ریاست بھر کے مختلف سرکاری اور امدادی پرائمری تا ہائی اسکول سطح پر واقع مختلف مضامین میں تدریس دینے والے اساتذہ کی مخلوط جائیدادوں پر تقررات کرنے کے سلسلے میں DSC 2024 تحریری آن لائن امتحانات کا ریاست تمام کے جملہ 33 اضلاع کے مستقروں پر متعلقہ حکام کی نگرانی میں 18 جولائی تا 5 اگست کے درمیان انعقاد کرنے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس خصوص میں ضلع نظام آباد سے ان امتحانات میں جملہ 2600 امیدوار شرکت کریں گے۔ ان امتحانات کے لیے متعلقہ حکام کی جانب سے شہر نظام آباد کے علاقے بودھن روڈ پر واقع AV انٹرپرائزز آن لائن مراکز کا انتخاب کیا گیا ہے، جہاں طلبہ و طالبات 2 مختلف مرحلوں میں صبح و دوپہر کے اوقات میں آن لائن امتحان دے سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ صبح کے اوقات کا 9 بجے تا 11:30 تک اور دوسرا مرحلہ دوپہر 2 بجے تا شام 4:30 تک منعقد ہوگا۔ ارباب مجاز نے ان امتحانات میں شرکت کرنے والے طلبہ و طالبات کو روزانہ اس مرکز پر قبل از امتحان 2 گھنٹے پہلے سینٹر پر موجود رہنے کی ہدایت دی ہے۔ سکندرآباد تا بھاونگر برائے نظام آباد خصوصی ہفتے واری ایکسپریس ٹرین کا آغاز۔ انڈین ریلوے سکندرآباد زون کے حیدرآباد ڈویژن کے تحت ریلوے ٹریک پر سکندرآباد تا بھاونگر گجرات برائے نظام آباد، ناندیڑ، اکولا، سورت اور احمد آباد کے درمیان ایک خصوصی ہفتے واری ایکسپریس ٹرین نمبر 07061 07062 کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ ٹرین سکندرآباد تا بھاونگر کے درمیان 19 جولائی، 26 جولائی، 2 اگست اور 9 اگست، جبکہ یہی ٹرین بھاونگر تا سکندرآباد کے درمیان 21 جولائی، 28 جولائی، 4 اگست اور 11 اگست کی مختلف تاریخ میں چلائی جائیں گی۔ اس موجودہ اقدام سے شہر نظام آباد کے مقامی گجراتی طبقے سے وابستہ افراد میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں حلقہ پارلیمان لوک سبھا نظام آباد کے رکن پارلیمان ڈی اروند نے سکندرآباد تا راجکوٹ کے درمیان ایک ایکسپریس ٹرین شروع کرنے کا متعلقہ حکام سے موثر نمائندگی کی تھی۔ یونین بینک آف انڈیا شاخ شیواجی نگر نظام آباد مینیجر عوامی 5 کروڑ کی رقم لے کر راہ فرار۔ یونین بینک آف انڈیا شاخ شیواجی نگر نظام آباد سے وابستہ بینک مینیجر کی جانب سے عوامی 5 کروڑ روپے کی رقم لے کر فرار ہونے کی واردات پیش آئی۔ بتایا جاتا ہے کہ بینک خزانہ مینیجر اجے نے متعلقہ 40 بینک اکاؤنٹ رکھنے والے افراد کے کھاتوں کی رقومات کو اپنے موجودہ اکاؤنٹ میں منتقل کرتے ہوئے اپنی ملازمت کو برقرار رکھا ہوا تھا۔ جب ان مختلف عوامی رقومات متعلقہ بینک اکاؤنٹ ہولڈر کے کھاتے میں عدم جمع کرنے کی اطلاع متعلقہ بینک اکاؤنٹ ہولڈرز کو پہنچی تو انہوں نے فوراً اس کی شکایت بینک خزانہ کے بڑے عہدیداروں سے کی تو وہ حرکت میں آتے ہوئے متعلقہ بینک مینیجر کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اس کی اطلاع متعلقہ بینک مینیجر کو معلوم ہوئی تو اس نے راہ فرار اختیار کر لی، جبکہ متعلقہ بینک حکام نے اس سلسلے میں بینک مینیجر کو فوراً اس کی ملازمت سے برطرف کرنے کے احکام جاری کر دیے۔ اسی اثنا میں معلوم ہوا ہے کہ 40 متاثرہ بینک اکاؤنٹ ہولڈر کی جانب سے 2 ٹاؤن پولیس اسٹیشن نظام آباد میں ایک کیس درج رجسٹر کروایا گیا، جس پر متعلقہ پولیس اسٹیشن سے وابستہ افراد نے راہ فرار بینک مینیجر کی تلاشی میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ کانگریس حکومت اقتدار پر آنے کے باعث ریاست آندھرا پردیش کے کانگریس قائدین نے اپنی مراد پوری کر لی۔ ریاست آندھرا پردیش کے ضلع نیلور میں مذہبی ہم آہنگی کی علامات 12 صاحب
و درگاہ میں روٹی کا تہوار انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، جو کہ گزشتہ سال ڈورنکل شہر سے تعلق رکھنے والے کانگریس پارٹی کے قائد خادر بابا کی جانب سے کانگریس پارٹی اقتدار حاصل کرنے کے تعلق سے مانگی گئی مراد پوری ہونے کے باعث آج انہوں نے بالا صاحب درگاہ میں روٹیوں کو پانی میں بہاتے ہوئے اپنی مراد مکمل کر لی اور اسی طرح سے پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے امید کی کرن ڈورنکل ایم ایل اے ڈاکٹر رام چندر نائک تاریخ ساز کامیابی حاصل کرنے کے باعث محکمہ قبائلی کا عہدہ مختص کرنے کے لیے بالا صاحب سے ارکان خاندان نے فریاد کی۔ مرکزی حکومت کی جانب سے متعارف کردہ اجولا اسکیم کے تحت جانے والے گیس کنیکشن سے کئی مستحقین مستفید ہو رہے ہیں۔ مرکزی حکومت نے سلنڈر کی بکنگ کے شرائط پر تبدیلی عمل میں لائی ہے اور گیس سلنڈر کے رجسٹریشن کے لیے نمبر نہایت ضروری ہے، جس سے فون میں ہی آپ کی جانب سے کتنی بار سلنڈر استعمال کرنے کے تعلق سے آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے اور آنے والے دنوں میں QR کوڈ سے ٹریکنگ بھی آسان ہو جائے گی اور اس کے علاوہ گھریلو و تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے گیس سلنڈر کو مربوط کیا جائے گا۔ رودر منڈل کے مقام پر ون مہوتسو کے تحت مقامی SI جی اپر راؤ نے پولیس عملہ و مقامی عوام کے ہمراہ پرائمری اسکول کے احاطے میں کی شجرہ کاری۔ رودر منڈل کے مقام پر واقع اکبر نگر دیہات میں مقامی SI اپر راؤ نے پولیس ملازمین مقامی عوام کے ہمراہ پرائمری اسکول کے احاطے میں پودے لگائے اور ہر ایک کو ماحولیات کے تحفظ کے لیے پودے لگانے کی خواہش کی اور کہا کہ ہر ایک کو ون مہوتسو پروگرام میں شرکت دار بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک فرد ماحول کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے یقینی طور پر پودے لگانے کے علاوہ اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی آپ پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پودے لگانے سے نہ صرف ماحول سرسبز و شاداب رہتا ہے بلکہ اس سے صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور اسی طرح سے پودے و درختوں کی وجہ سے ہی موسمیاتی و ماحولیاتی تبدیلی رونما ہوتی ہے اور ماحولیاتی تبدیلی کے علاوہ قدرتی آفات کا خدشہ رہتا ہے اور ماحولیاتی آلودگی سے کئی افراد مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ موسمیاتی تبدیلی کا اثر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی جانب سے باوقار طریقے سے شروع کیے گئے ون مہوتسو پروگرام کے تحت منڈل سے متعلقہ دیہاتوں کے علاوہ شہر میں بھی شجرہ کاری انجام دینے کے لیے حکومت کی جانب سے عہدیداروں کو متحرک کیا گیا ہے تاکہ نہ صرف منڈل سے متعلقہ دیہات بلکہ شہر کے ماحول کو سرسبز شاداب بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ایک فرد اپنی اجتماعی ذمہ داری کے تحت حکومت کے اس مشن میں شرکت کرتے ہوئے اپنے اطراف اکناف واقع مکانات اور کالونیوں کے پاس پودے لگا کر شہر کے ماحول کو سرسبز شاداب بنانے کا اظہار کیا۔ سہارا انڈیا کمپنی میں عوام کی جانب سے جمع کیے گئے رقومات فی الفور مستحقین کو ادائیگی عمل میں لا کر سہارا دینے کی IFTU ضلع جنرل سیکرٹری داسو نے کیا مرکزی حکومت سے مطالبہ۔ سریکونڈا منڈل کے مقام پر IFTU ضلع جنرل سیکرٹری داسو نے صحافتی نشست کا اہتمام عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں 12 کروڑ متوسط طبقے کے عوام کی جانب سے سہارا انڈیا کمپنی میں جمع کیے گئے 86,000 کروڑ رقومات کی ادائیگی عمل میں نہ لاتے ہوئے سپریم کورٹ میں مرکزی حکومت کی جانب سے تاخیر کی جا رہی ہے۔ مرکزی حکومت فوری طور پر دلچسپی لیتے ہوئے سہارا انڈیا کمپنی کے مستحقین کو فی الفور رقومات کی ادائیگی عمل میں لا کر سہارا دینے کی IFTU ضلع جنرل سیکرٹری داسو نے وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام اپنے مختلف ضروریات کے لیے رقومات جمع کرتے ہیں، جس سے بچوں کی تعلیم و شادی بیاہ کے اخراجات کے طور پر رقومات جمع کر رہے تو مرکز کی BJP حکومت اس کمپنی سے ملی بھگت کے تحت کئی عوام کی زندگیوں سے کھلواڑ کرنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سہارا انڈیا کمپنی میں جمع کیے گئے رقومات وقت پر دستیاب نہ ہونے کے باعث بچوں کی تعلیم کے علاوہ دیگر ضروریات میں رکاوٹ پیش آ رہی ہیں، جس سے عوام اقدام خودکشی کرنے پر مجبور ہونے کا اظہار کیا۔ انہوں نے 12,000 کروڑ عوام کی زندگیوں میں خوشحالی لانے کے لیے ان کی جانب سے جمع کیے گئے رقومات کو فی الفور ادائیگی عمل میں لانے کا مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا۔ اس پروگرام میں IFTU ضلع قائدین پدما آرمور LIC برانچ سیکرٹری وی بالیہ، PYL سریکونڈا منڈل صدر سنجیو، AIKMS ఆర్మూర్ డివిజన్ సెక్రటరీ మార్క్స్ లో దిగన షిర్కత్ కి కోట్ల మంది తమ దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బుని పొదుపు కోసం అని చెప్పి ఈ యొక్క సహారా ఇండియా కంపెనీలో పెట్టుకున్నారు. దాదాపు వాళ్ళకు 86,000 కోట్ల రూపాయలు రావాలి. అనేక సార్లు ప్రభుత్వాధికారులకు కానీ కోర్టుకు కానీ అనేక రకాల ప్రయత్నాలు చేసినా సుప్రీంకోర్టు కూడా డబ్బులు చెల్లించాలా, బాధితులని సహారా బాధితులను ఆదుకోవాలని చెప్పి కూడా అక్కడ తీర్పులు ఇచ్చినా కానీ పట్టించుకోకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తా ఉన్నారు. जयपुर देहात में गुज़िश्ता 25 सालों से कब्रिस्तान से मुताल्लिक़ सड़क के मसले को हल करने के ताल्लुक से आर्मूर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज P विनय कुमार रेड्डी ने दिया तयख़ुन। आर्मूर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज P विनय कुमार रेड्डी जयपुर का दौरा करने के दौरान मकामी अवाम ने गुज़िश्ता 25 सालों से कब्रिस्तान से मुताल्लिक़ सड़क के मसले के ताल्लुक से इल्म में लाया गया, जिस पर इन्होंने फौरी तौर पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने का तयख़ुन दिया। बातज़ा इन्होंने
کہا کہ موضوع کے عوام کے لیے کارآمد کاموں کو کرتے ہوئے قبرستان سے متعلقہ سڑک کی تعمیر بھی عمل میں لا کر موضوع کے عوام کو دستیاب میں لانے کا اظہار کیا، جس پر کانگریس پارٹی کے قائدین و کارکنان نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عالمن حلقے کانگریس پارٹی انچارج پی ونے کمار ریڈی اور سابق نظام آباد لائبریری چیئرمین مارا چندرا موہن کی شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی۔ اس پروگرام میں عالمن منڈل کانگریس پارٹی صدر چنا ریڈی، عالمن بلاک صدر عیساپلی جیون، عالمن میونسپل چیئرمین وینل دیوی، اپا سینیواس، عالمن شہری صدر سائی بابا گوڈ، عالمن میونسپل وائس چیئرمین شیخ منو و دیگر موجود تھے۔ حیدرآباد میں اسٹیٹ ویمنس کمیشن چیئرمین کے طور پر عہدے کا جائزہ حاصل کرنے والی این شاردا کو ریاستی حکومت کے مشیر محمد علی شبیر و ظہیر آباد ایم پی سریش شیٹکر کے علاوہ ٹی پی سی سی پرچار کمیٹی چیئرمین مدھو یاشکی گوڈ نے دی مبارکباد۔ حیدرآباد میں اسٹیٹ ویمنس کمیشن چیئرمین کے طور پر سریمتی این شاردا عہدے کا جائزہ حاصل کرنے کے باعث آج ریاستی حکومت کے مشیر محمد علی شبیر، ظہیر آباد رکن پارلیمنٹ سریش شیٹکر کے علاوہ ٹی پی سی سی پرچار کمیٹی چیئرمین مدھو یاشکی گوڈ وہ کامریڈی ڈی سی سی صدر کے سینیواس نے دل کی گہرائیوں سے پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آنے والے ایام میں مزید عہدے حاصل کرتے ہوئے تا حیات تک عوام کی خدمت کرنے کی خواہش کی و نیک توقعات کا اظہار کیا۔ بالکنڈہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع ناگپور دیہات میں اتفاقی حادثے کے سبب ٹریکٹر الٹ جانے کی وجہ سے پرتھوی راج نامی ڈرائیور برسر موقع ہلاک۔ بالکنڈہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع ناگپور دیہات میں 21 سالہ پرتھوی راج نامی ڈرائیور کے جی ویل ٹریکٹر کے ذریعے کھیت میں ہل چلانے کے لیے جانے کے دوران اتفاقی حادثے کے سبب ٹریکٹر الٹ جانے کے تعلق سے حاصل کردہ اطلاع کے فوری بعد جائے مقام پر پہنچنے والے ایس آئی یاسر عرفات نے لاش کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے ہاسپٹل منتقل کر کے مقدمہ درج کیا۔ بی آر ایس پارلیمنٹری پارٹی قائد کے طور پر نو منتخب کیا سریش ریڈی حیدرآباد کو پہنچنے کے فوری بعد سابقہ وزیر و بالکنڈہ ایم ایل اے ویملا پرشانت ریڈی نے ملاقات کرتے ہوئے دی مبارکباد۔ بی آر ایس پارلیمنٹری پارٹی قائد کے طور پر نو منتخب ایم پی راجیہ سبھا ممبر کے سریش ریڈی پارلیمانی اجلاس کے بعد حیدرآباد میں واقع قیام گاہ پر پہنچنے کے بعد سابقہ وزیر بالکنڈہ ایم ایل اے ویملا پرشانت ریڈی نے ملاقات کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی، مستقبل میں مزید اعلیٰ عہدے حاصل کرتے ہوئے عوام کی تحیات تک خدمات کرنے کی خواہش کی۔ اسکول میں زائد کمرے جماعت کی تعمیر کے لیے حکومت سے فنڈز کی منظوری عمل میں لانے کے تعلق سے کانگریس انچارج ونے ریڈی نے دیا تیقن۔ عالمو منڈل کے چیپور دیہات میں واقع گورنمنٹ اسکول خستہ حالت کا شکار ہونے کے تعلق سے موضوع کے عوام کی جانب سے کانگریس انچارج ونے ریڈی کے علم میں لائے جانے کے باعث انہوں نے دلچسپی لیتے ہوئے فیلفور اسکول کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر ونے ریڈی نے مخاطب کرتے ہوئے اسکول میں زائد کمرے جماعت کی تعمیر کے لیے حکومت کی جانب سے فنڈز کی منظوری عمل میں لانے کے تعلق سے تیقن دیا اور منڈل سے متعلقہ دیہاتوں میں تعطل کا شکار کاموں کے لیے فنڈز کی منظوری عمل میں لا کر ترقیاتی کاموں کو تیز رفتار کے ساتھ مکمل کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں سابقہ لائبریری چیئرمین ایم چندرا موہن ریڈی، منڈل صدر چنا ریڈی، بلاک صدر جیون، شہری صدر سائی بابا گوڈ، وی ڈی سی اراکین کے علاوہ اسکول کے اساتذہ، صاحبین و مقامی عوام و دیگر نے شرکت کی۔ اگست سے پہلے 3 قسطوں میں قرض معافی کو مکمل کرتے ہوئے آج ساپہر 4 بجے تک قرض معافی فنڈز کو جاری کرنے کا تلنگانہ سی ایم ریونت ریڈی نے کیا اظہار۔ سی ایم ریونت ریڈی آج پرجا بھون میں ایم پیز، ایم ایل ایز، ایم ایل سیز کے علاوہ کانگریس قائدین کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اندرون 15 اگست تک قرض معافی کرنے کے تعلق سے پارلیمانی انتخابی تشہیر مہم کے دوران وعدہ کیا گیا تھا، لیکن مالیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ قرض معافی اسکیم پر عمل آوری کرنا مشکل ہے کیونکہ اس سے حکومت کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 سال تک اقتدار میں رہنے والے کے سی آر کی جانب سے بھی کسانوں کے لیے 28,000 کروڑ روپے قرض معاف نہیں کر پائے تھے، لیکن اے آئی سی سی کے اعلیٰ قائد راہل گاندھی کی طرف سے دیے گئے وعدے کے مطابق اس اسکیم پر عمل آوری کرنے کی ذمہ داری گاندھی خاندان پر عائد ہونے کے پیش نظر اس پارٹی کو نقصان ہونے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سونیا گاندھی جرأت مند فیصلہ لیا ہے۔ آرمور ایم ایل اے پی راکیش ریڈی نے شہر میں کیا طوفانی دورہ۔ آرمور شہر کے وی آر کمپلیکس میں وزیر اعظم جنرک میڈیکل اسٹور کا مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے افتتاح عمل میں لایا۔ اس موقع پر شاپ مالک کو انہوں نے مبارکباد دی و عوام کو معیاری ادویات دستیاب میں لانے کی تاکید کی۔ اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ یوم عاشوراء کے موقع پر شہر کی مختلف مساجد میں واعظ و بیان کا کیا گیا اہتمام و اہل خیر حضرات کی جانب سے ثواب کی نیت سے تحمل شربت کا کیا گیا اہتمام۔ اگست سے پہلے 3 قسطوں میں قرض معافی مکمل کریں گے۔ حیدرآباد میں واقع پرجا بھون میں ایم پیز، ایم ایل ایز و کانگریس قائدین کے ساتھ سی ایم ریونت ریڈی نے منعقدہ اجلاس سے کیا اظہار۔
आर्मी शहर में एमएलए पी राकेश रेड्डी ने किया तूफानी दौरा, पीएम जेनरिक मेडिकल स्टोर का किया आगाज। बीआरएस पार्लियामेंट्री पार्टी कायद के तौर पर नौ मुंतखब राज्यसभा मेंबर कियागा सुरेश रेड्डी को साबिका वजीर व बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। हैदराबाद में स्टेट विमेंस कमीशन चेयरमैन के तौर पर अहदे का जायजा हासिल करने वाली एन शारदा को रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद तली शबीर व जहीराबाद एमपी सुरेश शेटकर और टीपीसीसी प्रचार कमेटी चेयरमैन मधु याशकी गौड़ ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।